دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور آج کا مقدس دن اور نہایت ہی پرمسرت موقع ولادت باسعادت حضرت علی بن ابو رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس پرسرت موقع پر مخصوصاً ان مومنین سے، تمام مومنین سے التماس دعا کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان اس سیگمنٹ میں خطیب کربلا حضرت حجت الاسلام المسلمین عزت مآب علی جناب مولانا سید محمد تقی نقوی قمی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور غالباً کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوش بختانہ ان کے ساتھ رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آقا جان؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آج کے اس پرمسرت موقع پر ولادت باسعادت حضرت علی بن ابو رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی خدمت میں تہنیت اور تبریک عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آج بھی آپ نے اپنے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ جزاکم اللہ انشاءاللہ و اسعد اللہ ایامکم ایامنا سعیدہ انشاءاللہ۔ آپ کی خدمت میں بھی اور جتنی آپ کی ٹیم کے جتنی بھی برادران ہیں ان تمام کی خدمت میں، اور جہاں جہاں بھی امت مسلمہ موجود ہے تمام کی خدمت میں فرزند رسول امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس خوشی اور پرمسرت موقع پر دعا ہے کہ اللہ رب العزت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ توسط سے چند الفاظ علوم آل محمد سے مانگی ہوئی خیرات کے جو لوگوں تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں آپ لوگ، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ الہ آمین۔ قبلہ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، بزرگواری ہے آپ کی۔ میں قبلہ وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال بڑا مہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مومنین کے ذہن میں بھی یہ سوالات ہو، البتہ دوسرے جو مخالفین ہیں وہ بھی اپنی طور سے اس پہ اشکالات وارد کرتے رہتے ہیں۔ سوال قبلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عقیدہ غیبت مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے، اور اس پر جو اشکال وارد کیا جاتا ہے کہ جب امام غائب ہیں تو کس طرح دوسروں کو نفع پہنچا سکتے ہیں، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والمحتجبین الطاہرین المعصومین وبہ نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سب سے پہلے تو اس سوال کو اس انداز میں دیکھیں گے کہ سوال بھی بہترین ہے اور جواب بھی اس کا معصومین کی زبانی ہم جو ہے بالخصوص جس امام کے موضوع سے ہم معرفت منتظر کے حوالے سے کریں تو بہت ایک بہترین روایت بھی ملی، اور اس کو میں کوٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو غیبت ہے یا لفظ غائب ہونا ہے، اس کو بعض لوگ ہمارے اس دنیا میں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کو غائب ہونے میں کس معنی میں لیتے ہیں، اور امامت کا جو مقام غیبت ہے اس کا اور اس دنیا میں کسی چیز کا غائب ہو جانا، کسی انسان کا غائب ہو جانا یا کسی چیز کا نظروں سے اوجھل ہو جانا، کیا آیا یہ وہی چیز ہے جو ہم صدق اور تطبیق کرتے ہیں زمانہ امام کی غیبت سے، امام کے غائب ہونے سے، یا آیا کوئی اس کی اور کوئی لاجک یا کوئی علت یا جو ہے وجہ موجود؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو غائب ہونا ہے وہ دو معنوں میں لیا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ غائب ہونا زمانہ طولانی تک کے لیے، کہ جیسے مثال کے طور پر کچھ انبیاء ہیں جو زمانہ غیبت میں ہیں جو ابھی تک بھی موجود ہیں، بے شک۔ اور ایک جو زمانہ ہے زمانہ کوتاہ جسے ہم کہیں تھوڑا زمانہ، جیسے اس کی مثال بھی ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے اپنے نبی کو 30 راتوں کے لیے ان لوگوں کی نظروں سے ہم نے اوجھل کر دیا، غائب کر دیا، جو کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ کچھ دنوں کے بعد ہم نے اپنے اس وعدے کو جو ہے وہ پورا کر دیا، جو کہ تقریباً 40 دن جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی
رعایا سے دور رہے، ایک یہ ہو گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ آج کے دور میں جو غائب ہونا ہے، مثال کے طور پر میں اگر یا آپ مثلا کربلا میں بیٹھے ہیں اور آپ کے والدین اگر حیات ہیں، اللہ انہیں طول عمر دے، تو یا مثال کے طور پر کوئی دوست یا افراد جو آپ کو کسی بھی ذریعے سے نہ دیکھ پائیں، منظر عام پر کہ جیسے ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے، تو یہ غائب ہونا جو ہے یہ ظاہری طور پر غائب ہونا ہے۔ اور ایک جو ہے وہ باطنی طور پر غائب ہونا ہے، جیسے میرا کسی کے ساتھ کوئی تعارف نہیں ہے، کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں، اور اس کا ذکر کیا جائے میرے سامنے کہ وہ غائب ہے، تو اس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ وہ کیا سمجھ سکے گا وہ انسان کے جو ہماری محبت، عقیدت اور مودت کے دعوے کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں علی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، ان کے لیے اپنی جان، مال، ناموس قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ ہماری معرفت بھی نہیں رکھتا، ہمیں جانتا بھی نہیں ہے، اور اسے ہم یہ کہیں کہ آپ ہمارا انتظار کریں اور ہمارے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کریں، تو یہ اس کے لیے ماننا بھی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ صحیح۔ جو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جیسے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تو یعنی گویا کہ جو غائب ہونا ہے ایک ظاہری طور پر ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غائب ہونا بھی اس غیبت میں نہیں ہے کہ ان کا وجود ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہے یا کوئی سود مند ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خود یہی سوال خود امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے کیا گیا کہ مولا جب چونکہ 29 سال کے جو غیبت کا جو زمانہ ہے، 29 سال کا جو گزرا ہے، جسے ہم غیبت صغریٰ بھی کہتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ لوگوں نے جو مولا سے ملاقاتیں ہوتی تھی، زیارات ہوتی تھی، مولا سے جو ہے وہ مجلس وغیرہ ہوتی تھی، تو خود مولا سے سوال کیا گیا کہ آپ جب پردہ غیبت میں ہوتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ غیبت میں بیٹھے ہوئے امام سے ہم استفادہ کر سکیں؟ تو مولا نے وہاں پر ایک مثال دی، بڑی خوبصورت، اور جواب بھی دیا اور مثال بھی دی، کہا کہ ایسے ہی استفادہ کیا جا سکتا ہے جیسے اس کائنات میں سورج موجود ہے، اللہ اکبر۔ اور جب سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کائنات میں سورج کا وجود ختم ہو گیا ہے، یا اس کائنات میں نباتات، حیوانات، انسان، گویا کائنات کی کوئی بھی چیز کے جس کا استفادہ سورج سے منطبق ہے وہ اس سے استفادہ نہ کر پا رہا ہو، ایسا نہ عقل تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہے، نہ سائنس، نہ کوئی بھی ایسا لاجک، کوئی انسان یہ دلیل ہی نہیں بنا سکتا کہ سورج نہیں ہے یا فلاں چیز سورج کی روشنی سے یا اس سے استفادہ کرنے سے قاصر ہے۔ تو مولا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف فرماتے ہیں کہ میری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سورج ہے جو کائنات میں موجود ہے، اگر وہ بادلوں کے پیچھے چھپ جائے تو اس کے باوجود بھی اس سورج سے وہ تمام چیزیں استفادہ حاصل کرتی ہیں، اور میں امام وقت، امام جو حجت خدا ہوں، مجھ سے بھی وہ ظاہری طور پر وہ آنکھیں جو مجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن بہرحال کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نہ کسی مشکل میں ہوتے ہوئے جب وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری نہ سمجھتے ہوئے بھی امام وقت اپنی حجت خدا ہونے کے ناطے پر اور ایک منصب امامت پر فائز ہونے کے ناطے بھی ان تمام مشکلات میں، تمام کاموں میں، تمام مقامات پر اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، وہ چاہے مالی صورت میں ہو، وہ چاہے علمی صورت میں ہو، وہ چاہے مانوی صورت میں ہو، وہ چاہے روحانی صورت میں ہو، وہ چاہے جے بجائے کسی بھی صورت میں ہو، امام ان کو نفع ضرور پہنچاتا ہے۔ لیکن یہاں پر آیت اللہ بہجت نے ایک جملہ یہاں پہ توضیح دیے، کہا کہ بدبختی ہے ان لوگوں کی کہ امام اپنی عوام کو نفع پہنچانا چاہتا ہے لیکن عوام امام سے نفع نہیں لینا چاہتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کتنا گھاٹے کا سودا کر رہی ہے وہ عوام کہ امام چاہتے ہیں کہ میں اپنی ملت، اپنی رعایا اور اپنی عوام کو اور اپنے چاہنے والوں کو اور مسلمانوں کو نفع دوں، ان کو فائدہ دوں علمی طور پہ کسی بھی صورت میں، لیکن عوام اتنا غافل ہے کہ وہ امام کے اس دیتے ہوئے نفع کو بھی حاصل نہیں کرنا چاہتی ہے۔ اللہ۔ اور دوسرا مرحلہ کہ امام جب غائب ہے تو کس طرح دوسرے لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تو خود امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں خود جو ہے وارث زمانہ کتاب میں اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ انہوں نے مکالمہ کہیں انہوں نے درج کیا ہے، تو اسی کے ساتھ میں اس جواب کو جو ہے اختتام دینا۔ ایک شخص جو ہے وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا تعارف نہیں جانتا تھا، اور نہیں جانتا تھا کہ میں اس امام کا ماننے والا ہوں کہ جو مجھ سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہے، اللہ ایک لمحہ بھی۔ جیسے
فرمایا جاتا ہے کہ اس کائنات میں ایک لمحہ یہ دنیا ایک لمحہ خدا کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی ہے، اسی طرح معصوم فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی ہم اپنی ملت اور رعایا سے غافل نہیں ہیں، ایک لمحہ اللہ اکبر، جیسے کائنات میں ایک لمحے کے بغیر حجت خدا کے بغیر کائنات باقی نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے امام بھی اپنی عوام سے ایک لمحہ غافل نہیں ہے۔ بے شک، تو وہ جو ہے دعا کے لیے اور کسی حاجت کے لیے، کسی مشکل کے لیے، طلب کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں خدا سے کس کا واسطہ دوں اور کس کو پکاروں اور کس کی اپنی مشکل جو ہے وہ پیش کروں اور خدا کے حضور اس مشکل کا حل تلاش کروں۔ صحیح، تو وہ شخص اپنی زبانی کہتا ہے کہ میں سوچتا رہا، کافی وقت گزرنے کے بعد مجھے ایسے لگا کہ وہ خدا پر بھی میرا یقین اس لحاظ سے تھا اور اس مقدار اور اس مقام تک تھا کہ چونکہ میرے والدین نے، میرے اساتذہ نے، میرے اہل محلہ اور میرے اطراف کے لوگوں نے مجھے کہا کہ جس مذہب کا میں ماننے والا ہوں اس میں ایک خدا پر یقین رکھنا واجب ہے، اور میرا ایمان و یقین بھی اس حد تک تھا کہ چونکہ میں اس مذہب کا ماننے والا ہوں تو اسی لیے مجھے اس خدا پر یقین رکھ کے مجھے کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو میں اللہ سے جو ہے وہ طلب کروں۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میرا وہ یقین اس اطمینان پر اور اس منزل پر نہیں پہنچ پا رہا تھا کہ میں اپنی اس مشکل کو جو ہے وہ اس کے سامنے بیان کروں، وہ حل ہو جائے۔ اور چونکہ جب خدا سے مانگا جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے انسان جب مجھ سے مانگتا ہے تو ذہن میں یہ نہ سوچ کہ پتہ نہیں خدا مجھے دے گا یا نہیں دے گا، بلکہ اس سوچ کے ساتھ مانگ اور اس طلب کے ساتھ مانگ کہ اے اللہ مانگ تجھ سے اس لیے رہا ہوں کہ دینے والی ہی تیری ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے اور شک، اگر دے بھی سکتا ہے تو ہی دے سکتا ہے، اور بے تیرے شک، علاوہ میرے پاس اور کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی راستہ، کوئی ایسی یقیناً، چیز ہی نہیں ہے جس کے سامنے میں جا کر گڑ گڑا کر رو کر مانگو، صرف تیری ذات ہے جس کے سامنے آ کر میں مانگوں۔ تو اللہ رب العزت بھی کہتا ہے انسان جب مجھ سے مانگنے آئے تو پھر اپنے ذہن میں شک و تردد کی کوئی گنجائش باقی نہ رکھ، بلکہ یقین کامل کے ساتھ آ کر سجدے میں کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ میرا اکبر، مالک تو تسبیح و تقدیس کے لائق ہے اور واہ، تجھ اللہ سے ہی مانگ رہا ہے، میں نا امید ہو کر نہیں آیا بلکہ یقین کامل کے ساتھ آیا ہوں اور بے تجھ شک، سے ہی مانگنا ہے اور تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں اور تو ہی مجھے عطا کرنے والا سبحان ہے۔ اللہ، بے اور شک، وہ شخص کہتے ہیں کہ میں عبادت پہ بیٹھ کر اللہ سے وہ طلب کر رہا ہوں اور مانگ رہا ہوں، مجھے کوئی راستہ اور کوئی بھی آگاہی اور کوئی اس قسم کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کس طرح اپنی مشکل کو جو ہے وہ حل کروں۔ اور میں نے اللہ سے مخاطب ہو کر کہا یا اللہ کیا اس کائنات میں تیری ایسی کوئی ہستی موجود نہیں ہے جس سے میں بات کروں اور وہ تیرے اس کے ذریعے میں تجھ تک جو ہے اپنی بات پہنچا سکوں؟ اللہ، صحیح، اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی تک یہ بات کر رہا تھا کہ یا ایک شخص مجھے آواز دیتا ہے کہ تیری مشکل حل ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ شخص کہتے ہیں میں اچانک چونک گیا۔ ذہن میں رکھنا ہے کہ امام غائب ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو کیسے نفع پہنچا سکتا ہے، وہ چاہے مالی ہو، وہ علمی ہو، وہ روحانی ہو، وہ مانوی ہو، کسی بھی صورت میں ہو۔ تو وہ شخص اچانک سے جیسے ہی اس کو یہ آواز سنائی دی، اور صرف بات چیت کی آواز نہیں، یقین کامل کے ساتھ ایسے خرامہ لہجے میں وہ آواز میرے کانوں تک پہنچی اور ایسے لگا کہ میں نے ابھی تک اپنی اس منزل تک کہ جس کی خواہش و طلب رکھتا تھا اس کے کامل ہونے کو اپنی آنکھوں اور کانوں اپنی آنکھوں سے دیکھا تک بھی نہیں تھا، لیکن اس آواز میں اتنا اطمینان تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعاتاً میری مشکل جو ہے وہ دور ہو گئی ہے۔ تو وہ شخص کہتے ہیں میں ابھی اسی میں تھا اور میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ میں تو اللہ سے مانگ رہا تھا، اور یہ کون سی ایسی ہستی ہے جو خدا کے علاوہ بھی جو ہے وہ اس کے اذن سے میری مشکل کو جو ہے وہ دور کر سکتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میں نے اسی عالم میں ہی کہ کوئی شخص موجود نہیں ہے میں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی، اور میں نے کہا کہ اے شخص تو کون ہے جو اس تنہائی کے عالم میں میری مدد کو آیا ہے؟ تو اس وقت اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی شخصیت اور حجت خدا اور 11 اماموں کی امامت کا وارث اور آدم سے لے کر خاتم نبوت کی نبوت کا وارث و آخری چشم چراغ جو ہے وہ دھیمے دھیمے لہجے میں آواز دے کر کہتا ہے کہ جب تنہائی کے عالم میں خدا کی بارگاہ میں ہم جیسی ہستیوں کو پکارو گے تو معذرت چاہتا ہوں، تو کیا آیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جب اس تنہائی کے عالم میں بھی خدا کی بارگاہ میں ہمیں پکارو گے اور ہم تمہاری مشکل کو نہ آئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
بے یہ شک ممکن ہو سکتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے التجا کی کہ اے شخص میں نہیں جانتا، میں تیری معرفت نہیں رکھتا ہوں، کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ میں تیرا دیدار کر سکوں؟ تو اس وقت امام وقت کی آواز آتی ہے کہ اے شخص، جس طرح آج اس تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر تو نے یہ سوال کیا وہ بھی میرے مالک کائنات سے کہ اے اللہ، کائنات میں کوئی ایسا بھی موجود ہے جس کے ذریعے میں تجھ تک پہنچ سکوں اور اپنی مشکل کو پہنچا سکوں؟ تو اپنی زندگی کا شیوا بنا لے کہ زندگی میں تجھے کبھی بھی کسی قسم کی مشکل اور کسی قسم کی تکلیف اگر ہو اور مجھے تو یاد کرے اور میں تیری مشکل کو برطرف نہ کروں تو مجھے زمانے کا امام بھی نہ کہنا، اور اپنے ساتھ اپنے ایمان کامل کے ساتھ مجھے کبھی بھی نہ بھولنا۔ جب بھی تجھے مشکل درپیش آئے مجھے امام وقت کو یاد کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں میرا واسطہ دے کر دعا قبول کرنا، اور جی تیری ہر حاجت اور تیری ہر تکلیف و پریشانی کسی قسم کی بھی ہو وہ حل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک بے یعنی شک۔ یہ ایک نعرہ ہے ہمارے پاس کہ جی امام چل کے آ کر آج کے زمانے میں اگر دیکھو مجھے کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی مشکل تکلیف پیش آتی ہے تو مجھے کسی کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے، لیکن میں قربان جو اپنے زمانے کے آقا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر کہ کتنا درد رکھتا ہے میرا زمانے کا امام کہ جو اپنی ملت کے پاس چل کے آ کر ان کو نفع اللہ و سود پہنچاتا ہے، فائدہ دیتا ہے کہ میں جو موجود ہوں، مجھے اللہ نے جو تمہارے لیے حجت قائم کیا ہے اور مجھے زمانے کا امام مقرر کیا ہے، تمہاری مشکلیں میں نہیں حل کروں گا تو اور کون حل کرے بے گا؟ شک تو بے امام شک۔ زمان جو غیبت میں ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ لوگوں کو اور دوسرے ان مسلمانوں کو نفع اور فائدہ پہنچاتے، صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں بلکہ انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کوئی بھی ہو جو امام کو نہ بھی ماننے والا ہو لیکن صدق کے دل سے امام کو یاد کر کے اپنی پریشانی کو بیان کر کے دے تو دیکھے، اور اگر وہ پریشانی حل نہ ہو تو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہی قائم نہیں ہو سکتی کہ خدا نے ہمیں اس کائنات میں حجت بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو آپ نے فرمائی، چونکہ آج کا دن بھی حضرت امام رضا علیہ السلام کے سے منسوب ہے، ولادت باسعادت حضرت امام رضا علیہ السلام۔ تو ایک سوال قبلہ اس عنوان سے میں وقت کے امام کے متعلق پوچھنا چاہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام کی نظر میں مقام امام زمان اور ظہور امام کے لیے آمادگی کا کیا حکم ہے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی بسم اللہ، جزاکم اللہ۔ پہلے تو میں اپنے تمام مومنین کو بھی دوبارہ مبارکباد عرض کرنا چاہوں گا، جتنے خیر ناظرین دیکھ مبارک۔ رہے ہیں انشاءاللہ سیدہ کریم اہل بیت کے حرم میں انشاءاللہ امام رضا کی بہن کے حرم میں، کریم اہل بیت کے حرم میں نائب و زیارت ہیں، آپ کی طرف سے بھی تمام مومنین کی شکریہ طرف سے جناب۔ بھی۔ اور دوسری چیز ہے کہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ایک لمحہ جب وہ سنہری حروف جو امامت کی زبان سے وہ سنہری الفاظ جو ہے پڑھنے کو ملتے ہیں، اور ان آنکھوں کو تراوت اور دل کو تسکین اور زبان کو وہ لذت اور وہ اطمینان جو ہے ایمان کو ملتا ہے کہ جس کے ذریعے خدا کا قرب انسان حاصل کر سکتا ہے، تو امام رضا علیہ السلام نے مقام امام کے لیے خود ایک مثال بن کر اور اس کو عملی طور پر انجام دے کر لوگوں کو متوجہ بھی کیا ہے اور ذکر بھی کیا ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ ایک شخص آتا ہے اور مولا امام زمان کے بارے میں گفتگو اور سوال کرنا چاہتا ہے، اور وہ ابھی تک گفتگو وہ کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ روایت میں اسی آپ کے امام حسین چینل پہ امام صادق آل محمد سے بھی نقل کر چکا ہوں، دونوں جی روایت امام صادق آل محمد کے حوالے سے بھی اور امام رضا کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ موجود ہے۔ یہ منتہی الاعمال میں جو ہے وہ صفحہ نمبر 1176 پہ جو ہے وہ یہ موجود ہے کہ امام رضا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا دایاں جو ہاتھ مبارک ہے وہ اپنے سر پر رکھتے اور ایک ہاتھ جو سبحان اپنے اللہ۔ سینے پہ رکھتے ہیں، وہ جھکا کے کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہ اکبر، اب مجھے اللہ نہیں اکبر۔ پتا کہ میرے سننے والے مومنین نے اس فرمان کو کس دقت، کس روحانیت کے پیمانے کے سطح پر پہنچ کے سنا ہے۔ ابھی بے شک تک اگر میں اس کی طرف متوجہ کر دوں تو پوری بات کامل ہو جائے گی کہ خود امام رضا کا زمانہ اور ہے اور میرے زمانے کے امام کا زمانہ اور ہے۔ بے شک بے شک، لمحہ امام فکریہ ہے رضا یقیناً۔ علیہ السلام زمانے میں موجود ہو کر واہ،
وہ امام کے جو ظاہری طور پر تولد فرش عزائے امامت پر نہیں پہنچا ہے، جی جی، اور اس وقت میرے مولا و آقا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں اپنے مومنین سے ضرور کہنا چاہوں کہ اے شیعو، اے امام رضا کے ماننے والے، اے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ماننے والوں، اب بھی ہمارے پاس ہم اس امام کی ریت ہیں، اس کو جواب دہ ہیں جو اس زمانے میں امام موجود ہے، ہم اس کی ریت ہیں، اس کو جواب دہ ہیں۔ لیکن امام رضا اپنے زمانے میں احترام کر اٹھ کر کے اور اپنا دایاں ہاتھ سر پہ اور بایاں سینے پہ رکھ کے سر کو جھکا کر آنے والی دنیا تک، قیامت کے آخری تک لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کہ آخری زمانے کے امام کا احترام اور مقام کیا ہے، کہ میں رضا اٹھ کر سر جھکا کر اس کے احترام کے لیے کھڑا ہو کر بتا رہا ہوں کہ اجل اللہ فرج شریف امام زمان کا مقام احترام جو ہے وہ کیا ہے۔ اور ابھی تک ان کا جو ہے ولادت بھی نہیں ہوئی، اور مولا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ بارگاہ عزتی میں کہ یا اللہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ اور دوسری چیز آگے مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شیعو، اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے ماننے والوں، اے ہماری عقیدت کا دم بھرنے والوں، اے ہم سے امید شفاعت رکھنے والوں، اے ہم سے اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے والوں، اے ہر راستے، ہر گھڑی، ہر مسلح عبادت پر ہمارا واسطہ وسیلہ دے کر خدا سے خیرات مانگنے والوں، میں تمہیں متوجہ کرتا ہوں اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہر حجت خدا جو ہے وہ آپ سے ایک لمحہ غافل نہیں ہے۔ آپ کے اعمال شام کو ہمارے پاس پہنچتے۔ اللہ اکبر۔ مولا قسم اٹھا کے کہہ رہے کہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں امام رضا خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اے شیعو، صبح اور شام تمہارے اعمال ہر حجت خدا کی بارگاہ میں، ہر حجت خدا کے پاس جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر امام رضا علیہ السلام فرمانا اس نقطے سے اور اس حدیث سے، اس روایت سے فرمانا کیا چاہتے ہیں کہ اے لوگو، اے شیعو، اپنے زمانے کے امام کی آمادگی کے لیے اور ان کے بالخصوص زمانے کے امام کے ظہور کی آمادگی کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے، یعنی مولا فرمانا چاہ رہے کہ اپنے اعمال کو بہتر کرو، زبان سے دعوے دار نہ بن، صرف زبانی دعوے سے اپنے آپ کو امام کا ماننے والا نہ کہو، بلکہ اپنی عمل، اپنی سیرت و گفتار، کردار، اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنے علم سے، اپنے قلم سے لوگوں کی رہنمائی کرو، اور اس سے پہلے خود عمل کرنے کے قابل بنو اور امام کا صحابی بننے کی سعادت حاصل کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجالس پڑھنے کا موقع ملا یا محفلوں میں یا دوست علماء اساتذہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو کافی سارے لوگ اور مومنین یہ کہتے ہیں کہ کاش وہ زمانہ کیسا ہوگا کہ جب ہم رسول کی صحبت میں بیٹھتے، وہ زمانہ کیسا تھا کہ جب علی کے لوگ صحابی ہوتے تھے، میسا مکمبر سلمان بنتے تھے۔ تو یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج ان لوگوں کے پاس یہ موقع بھی موجود ہے جو آدم سے لے کر خاتم کی نبوت کا وارث آج موجود ہے، جو علی سے لے کر حسن عسکری کی امامت کا وارث موجود ہے، جو قرآن کا مفسر موجود ہے، تمام علوم کی فصاحت و بلاغت کی چابی جس کے پاس ہے، جس کی زبان معطر سے علوم باقر آل محمد کے وہ تمام دروازوں کے انتہا موجود ہے، جہاں پر توحید کی علوم کے دروازوں کی ابتدا و انتہا موجود ہے، جہاں پر انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے وہ تمام دروازے کھلتے ہوئے اس دروازے کی چوکھٹ پر پہنچتے ہیں جسے حجت خدا امام مہدی آخری حجت جسے ہم کہتے ہیں، وہ حجت موجود ہے۔ اور لوگوں کو ضرور متوجہ کرنا چاہتا جو صحبت میں بیٹھ کر صحابی بننا چاہتے ہیں اور ان صحابیوں کی محفل میں بہشت میں جا کر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، سلیمان کے سامنے جا کر کہہ سکتے ہیں، ابو ذر کے سامنے جا کر کہہ سکتے ہیں، میسم کے سامنے جا کر کہہ سکتے ہیں، ابو ذر کے سامنے جا کر کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم علی کے صحابی ہو تو ہم امام زمانہ کے صحابی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابی بے شک کہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اگر کاش کرتے ہیں کہ کاش علی کے صحابی ہوتے تو آج ہم یہ موقع کمائے نہ، بلکہ اپنے عمل سے۔ جناب سلیمان فارسی کا رسول خدا سے، علی سے کیا رشتہ تھا؟ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا کہ رسول نے کہا سلیمان منا اہل البیت، یہ اطاعت کا مقام تھا
یہ بالکل مقام تھا، یہ اطاعت گزاری کا وہ مرحلہ تھا کہ جب ان کی آنکھ کی پلک جھپکنے کی وہ ارادہ خداوندی کا لمحہ ابھی تک پوری تکمیل تک بھی نہیں پہنچتا تھا، اور جناب سلیمان فارسی لبیک کہہ دیتے تھے، جناب سبحان ابو ذر اللہ، بے غفاری شک لبیک کہہ دیتے تھے، جناب قمر لبیک کہہ دیتے تھے۔ تو آج امام زمانہ کو بھی ایسے صحابیوں کی ضرورت ہے، صرف زبان کے خالی کرایہ دار کے دعوے امامت کے دعوے دار مومن نہیں چاہیے، امام زمانہ کو بھی وہی صحابی چاہیے جو علی کے زمانے میں سلیمان فارسی، ابو ذر مصعب جیسے صحابی موجود تھے۔ تو امام رضا ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے مومنو، اگر امام زمانہ کا صحابی بننا چاہتے ہو تو اپنے عمل اور کردار کو اپنے آپ سے آگاہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکاوے میں لا کر اپنے زمانے کے امام سے غافل نہ کر دے، بے کسی شک مال و دولت کے بہکاوے میں اپنے زمانے کے امام سے دوری اختیار کرنے پر مجبور نہ کر دے، اپنے اعمال سے کوتاہی برتتے ہوئے، لوگوں کے حقوق و العباد کو ترک کرتے ہوئے اور واجبات کو ترک کر کے اگر اپنی زبان سے امامت کی جانشینی کے ساتھ ناصر و مددگار بننے کا دعویٰ کرتے ہو، صرف منافقت اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ تم امامت کے ناصر اور مددگار بننے کے قابل نہیں ہو سکتے ہو۔ بے تو امام شک رضا علیہ السلام نے کی آمادگی کے لیے یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر تم صحبت امام زمان میں جانا چاہتے ہو تو اپنے عمل کو، اپنے کردار کو اور اپنی تمام عبادات کو اسی پیمانے کے اندر قید کر کے صحیح معنوں میں امام زمانہ کے جانثار، حامی و ناصر بن کر خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر اور امام زمانہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر اور ان کے دشمنوں کے سامنے سرخرو ہو کر یہ بتا سکو کہ واقعتاً حقیقی شیعہ ہیں اور حقیقت میں ہم امام زمان کے اوپر اپنی جان، مال اور آبرو قربان کرنے کے لیے بھی بے تیار شک و آمادہ ہے۔ بے شک قبلہ بہت ہی خوبصورت وضاحت آپ نے فرمائی اور نہایت ہی ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو۔ آخر میں قبلہ 2 منٹ کا ٹائم بچا ہے، اس میں مومنین کے لیے اگر کوئی مہم پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ جزاکم اللہ، انشاءاللہ سلامت رہیں۔ آخر میں یہی ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا تو وہ حکومت قائم کر لیں گے، سپر پاور ملک موجود ہیں، یہ ساری طاقتیں موجود ہیں، فوج عوام موجود ہے، سارے تو مسلمان ہیں، سارے تو شیعہ نہیں ہیں، تو کیسے انقلاب ہو سکتا ہے؟ تو میں ان کے ایک مثال اور ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اس کا ایک عملی نمونہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ انقلاب ایران جو ہے یہ امام زمانہ کی حکومت دنیا قائم کرنے کے لیے، پوری کائنات میں میرا آقا و مولا حکومت قائم کرے گا، تو اس کا ایک عملی نمونہ ہمارے پاس انقلاب ایران ہے، جو کہ امام کی نصرت و مدد کے بغیر یہ حکومت قائم کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو جب امام کی مدد اور نصرت سے اگر ایک ملت تشیع کی حکومت اسلامی قائم ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جانشین پیغمبر ہو، جو جانشین امامت ہو، جو جانشین ولایت ہو، جو وارث قرآن ہو، جو وارث علم ہو، جو وارث دنیا ہو، جو وارث بہشت ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے علم سے، اس کی امامت سے اس کائنات میں حکومت قائم نہ ہو سکے؟ تو آخر میں اپنے مومنین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، اپنے بچوں کو اور اپنی خواتین کے کردار کے تحفظ کے لیے قرآن اور اس کے ترجمے کا ضرور اور بالخصوص آیت اللہ مکارم شیرازی برکات ہو کہ ان کے درس میں ہم نے شرکت کی مسجد اعظم میں، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بعض مومنین ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں آیات عظام سے، جو مراجع عظام ہیں، کہ ہمیں نصیحت فرمائیں، تو آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ میری تمام مومنین اور اپنے شیعوں کے لیے ایک پیغام اور نصیحت تمام کے لیے، یہ نہیں کہ جو آئے مجھ سے پوچھے، میں تمام کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے آقا و مولا خدا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی تیاری اور ان کے ظہور کی آمادگی کے لیے اگر کوئی نصیحت لینا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کے حجاب کا تحفظ کریں اور اپنے جوانوں کے اندر جو ہے حزب علی اکبر کو قائم کرنے کے لیے قرآن کے ترجمے، تفاسیر اور کا سہارا لے کر ان کی تربیت کی جائے، نہ یہ کہ ان کو ذاتی طور پر درس دینے سے بہتر ہے ان کو کتاب کی ہدیت ہو۔ شادیوں میں جاتے ہو تو قرآن اور ترجمہ ہدیت ہو، عطیہ جو ہے وہ ان کو وہ جو امام زمان سے منسوب ہیں وہ ان کو ہدیہ کرو، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ ان سے آگاہ ہو سکے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے لوگوں کے گھروں سے پیغام شروع ہو اور وہ اپنی محفلوں میں، اپنی شادیوں میں، اپنے دکھ سکھ میں، اپنی مجالس میں امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ذکر کریں۔ اور آخر میں آگاہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ محفل، ہر وہ مجلس، ہر
ہر وہ ذکر جس میں امام زمان کا ذکر ہوتا ہے اس میں خود امام زمان تشریف لاتے ہیں، دوسرے کسی محفل میں نہیں جاتے، لیکن جہاں پہ مولا کا ذکر ہوتا ہے اس میں مولا خود نگرانی فرماتے ہیں اور میں اس محفل میں موجود ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے مومنین سے آخر میں یہی التماس کروں گا جی اپنی محفل کو اور اپنے اذکار میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فجر شریف کے ذکر کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کا ذکر کیا جائے، تاکہ ان کی نصرت کسی نہ کسی ذریعے سے طرح سے سرخرو ہو سکے کہ مولا ہم نے جتنا ہمارے توان اور طاقت میں تھا ہم نے آپ کی نصرت اور جو ہے مدد میں اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور ملایا۔ بے شک قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، چونکہ آپ اس وقت قم المقدسہ میں تشریف فرما ہے تو امام حسین السلام ٹی وی کے تمام اراکین کے لیے آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، اور آپ کی طرف سے بھی کربلا مقدسہ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے قبلہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید محمد تقی نقوی القمی صاحب قبلہ قم المقدسہ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور یقیناً جو امام کے ظہور کے لیے جو آمادگی ہے تو اس عنوان سے کافی ضروری ہے کہ ہم بعض چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اولاً یہ کہ ہمارے اندر دوسرے لوگوں سے زیادہ ہمت ہونی چاہیے، کیوں کس عنوان سے، جیسے انہوں نے مثال دی کتابوں کی، یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے مطالعات اچھے ہوں، مطالعات اچھے ہو، کتاب اچھی چیز ہے، کتاب سے فقط یہ نہیں ہے کہ جو چیز اس کتاب میں لکھی ہے وہی ملتی رہے گی، یقیناً کتاب پڑھنے سے انسان کے اندر اور بہت ساری چینجز آ جاتی ہے، کہ جیسے انسان کلام کرنا اور کسی زبان میں گفتگو کرنا اس میں کافی ان کو مہارت ہو جاتی ہے، کتاب پڑھنے سے ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ ادیب ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں، اور بالخصوص قرآن مجید کے ترجمے کا۔ قرآن مجید کے ترجمے سے عرض یہ ہے کہ ہماری اردو زبان میں جیسے موجود ہے، اردو میں ترجمے فرمان علی صاحب کا ترجمہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ کا ترجمہ موجود ہے، اور مقبول صاحب کا ترجمہ موجود ہے، تو یہ سارے ترجمے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور لیکن میرے اپنے ذاتی رائے کے مطابق ایک ترجمہ اور بھی نہایت ہی، یہ سب ترجمے خوبصورت ہے، لیکن ایک ترجمہ جو کہ بڑا اچھا ترجمہ ہے وہ ہے علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کا ترجمہ، جو کہ لغوی اعتبار سے بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، اور اسی طرح نہج البلاغہ کا ترجمہ بھی مفتی صاحب کا موجود ہے، اور اس کے علاوہ صحیفہ سجادیہ۔ تو یہ کتابیں وہ کتابیں ہیں کہ یہ یقیناً پڑھنی چاہیے ہمیں، اور بالخصوص ایک کتاب جو کہ کبھی پرانی نہیں ہوتی ہماری اردو زبان میں، وہ ہے تحفۃ العوام۔ تحفۃ العوام بہت اچھی کتاب ہے کہ انسان اس کا مطالعہ کرے، اور جدید مراجع کے فتوے کے مطابق بھی وہ کتاب تھوڑی بہت اس میں چینجنگ آ چکی ہے، لیکن اگر پرانی بھی ہو تو کم از کم اس میں کلیات موجود ہے۔ یقیناً احکام اسلامی کو سیکھنا چاہیے۔ وقت کے امام کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ صحیح ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ توسل امام کرنا چاہیے کہ انسان اپنے وقت کے زمانے کے امام کے ساتھ توسل کرے، اور ہمیشہ کوشش کرے کہ اپنے امام کے ساتھ متوسل رہے، اور تمام اپنے مشکلات کو امام کی خدمت میں رکھے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔